اللہ کے نبی نے کہا جس کی ماں بے پردہ گھومے اور بیٹا اپنی ماں کی بے پردگی پر کچھ نہ بولتا ہو وہ بیٹا بھڑوا. جس کی بیوی بے پردہ گھومے اور شوہر اپنی بیوی کی بے پردگی پر کچھ نہ بولے وہ شوہر بھڑوا. جس کی بہن بے پردہ گھومے اور وہ بھائی اپنی بہن کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ بھائی بھڑوا. اور جس کی بیٹی بے پردہ گھومے اور باپ اپنی بیٹی کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ باپ بھڑوا. دیوس کہہ دو مولانا چلے گا، بھڑوا مت کہو، اچھا نہیں لگ رہا ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے؟ ہم کو اچھا لگانا کب ہے؟ جب اچھا ہی لگنے لگے تو فائدہ کیا ہے؟ انجیکشن ایسے لگاؤ درد نہ ہو. بات صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ انجیکشن لگے اور درد نہ ہو؟ انجیکشن بھی لگوانا چاہتے ہو اور درد بھی نہیں چاہتے ہو، تب تو ہومیوپیتھک دوا لے لو، میٹھی گولیاں کھا لو جو مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے. ہومیوپیتھک دوا کے بارے میں یہی مشہور ہے، بہت لیٹ فائدہ کرتی ہے، تو ہم نے کہہ دیا مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے. لیکن سسٹم مل جائے تو جادو کی طرح بھی فائدہ کرتی ہے، بہت جلدی بھی کرتی ہے. تو جب آپ کو میٹھی گولیاں ہی کھانا ہے ہومیوپیتھک دوا تو پھر مت کراؤ تقریریں، اور تقریر کرا رہے ہو تو سننا پڑے گا. کتنے لوگ ہیں آج جو اپنی بیوی کی بے پردگی پر سوال اٹھاتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹیاں آج بے پردہ گھومتی ہیں اور وہ باپ اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتے ہیں؟ اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو صحیح سے ذمہ داری نبھانے لگے تو آج ایک بھی لڑکی کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہ ہو. ہماری 18-20 سال کی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی گھر پہ رہتی ہے، اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ باپ کی تربیت میں کمی ہے، باپ اپنی بیٹی پر پورا کا پورا حکمراں نہیں ہے، حاکم نہیں ہے. یا یہ کہہ رہا ہے بیٹی کے ہاتھ میں وہ اینڈرائڈ موبائل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یہ باپ نہ کہہ رہا ہے، بیٹی کے آگے باپ کی نہیں چل رہی ہے، باپ مجبور ہو چکا ہے. میرے بھائیو اگر باپ مجبور نہ ہوتا تو بیٹی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل نہیں ہوتا. کیا ضرورت ہے بیٹی کے ہاتھ میں دینے کی؟ وہ تو گھر میں رہتی ہے. کیوں چلائے گی صاحب؟ آپ کی بیٹی 18-20 سال کی کیوں فیس بک چلائے گی؟ کیوں واٹس ایپ چلائے گی؟ کیوں میسنجر چلائے گی؟ اور آپ کیسے اپنی بیٹی کو فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ چلانے کے لیے ڈھیل دے سکتے ہیں؟ کیسے؟ آپ کا یہ دل کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں. ہماری یہ بیٹیاں کل بچوں کی مائیں بنیں گی، شادی کے بعد ان کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے، حالانکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایک مقولہ ہے. لیکن بچے اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیسے ڈھونڈیں؟ یہ آج کل کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ جس کو خود نہیں معلوم کہ قدم میرے کہاں ہیں، اس کے قدموں کے نیچے بچے جنت ڈھونڈیں گے؟ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا ہے. امام احمد ابن حنبل اپنی مسند کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. جب بچہ پیشاب کرتا تھا تو وہ پانی کا لوٹا اس بچے کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی. جیسی بچے نے پیشاب کیا وہ پانی لاتی اور شرمگاہ پہ ڈال دیتی. وہ صحابیہ کہتی ہیں میرا بیٹا جب چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا اس کا چلنے کا، پہلا دن تھا میرے بیٹے کے چلنے کا، پہلا دن تھا میرا بیٹا کھڑے ہو گیا جب چلا. میرے بیٹے کو جب پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے پانی کا برتن دیکھنا شروع کر دیا. ماں کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی اپنے بیٹے کو، جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا تو میں پانی اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی. آج دیکھتی ہوں میرا بیٹا چل رہا ہے، دیکھتی ہوں یہ کیا کرتا ہے. جب بیٹا پہلا دن چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا، تو بیٹے نے پانی کا پیالہ اٹھایا اور دونوں ہاتھ سے پکڑ کر دھیرے دھیرے چلا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا، پیشاب کیا اور پیشاب کرنے کے بعد وہ پانی کا پیالہ اپنی شرمگاہ پہ ڈالنے لگا. اس کو استنجا کرنا نہیں آتا تھا، اس کو دھونے کا تمیز بھی نہیں معلوم تھا، اس کو پتہ ہی نہیں، لیکن وہ ویسا ہی کر رہا ہے جیسی اس کی ماں نے اس کو بتایا، جیسے اس کی ماں اس کے ساتھ کر دیتی تھی. وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا اور خالی پیالہ لے کر اپنی ماں کے پاس آ گیا. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان پر نظر ڈال کر کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی.
اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ سیکھ لیا، میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ تربیت حاصل کر لی۔ مجھے امید ہے کہ میرا بچہ کبھی ناپاک نہیں رہے گا، میرا بچہ جب بھی پیشاب کرے گا تو پانی ضرور لے جائے گا اور استنجا کرے گا۔ اس زمانے کی مائیں اپنے بچوں کو بچپن سے یہ عادتیں ڈلواتی تھی، اور آج کل کی ماں دیکھ لو اپنے بچے کا انڈر ویئر نیکر اتار کر کہتی بیٹا یہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر لے۔ یہ مائیں اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گی؟ جبکہ نیپولین نے کہا تھا کہ مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے۔ جو بچہ اپنی ماں کی گود سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا وہ کسی یونیورسٹی سے تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آج بھی دیکھ لو کشن گنج میں بھی یونیورسٹیاں ہوں گی، کشن گنج میں بھی کالج ہوں گے، اس کالج سے بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، ایم بی بی ایس اور ایم ڈی کی ڈگری لے کر نکلنے والے بچوں کی تعداد بھی بہت ہوگی، لیکن انہی بچوں کو دیکھیے کھڑے ہو کر سڑک کے کنارے پینٹ کی چین کھول کر دھار مار رہے ہوں گے، پیشاب کر رہے ہوں گے۔ یہ ان یونیورسٹیوں کے فارغین اسٹوڈنٹ ہیں جو فارغ ہو کر نکلے، جن کو ایم ڈی کرنے کے بعد، ایم بی بی ایس کرنے کے بعد بھی پیشاب کرنے کی عقل نہیں آئی ہے۔ ان سے تو بہتر وہ کتا ہے جو کم سے کم پیشاب کرتا ہے تو ایک ٹانگ تو اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کے اوپر چھینٹے نہ آئیں۔ انہوں نے یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد بھی یہ کتے سے بھی بدتر بن کر نکلے ہیں۔ وہ یونیورسٹی ان کو انسان نہیں بنا سکی، وہ کالج ان کو انسان نہیں بنا سکے، وہ اسکول ان کو انسان نہیں بنا سکے۔ ایم ڈی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی آج کتوں سے بری طرح پیشاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہہ لینے دیجئے مجھے کتا گدھا جو کچھ بھی بولتا ہوں میں سب، آج مجھے اجازت دیجئے میرے بھائیوں۔ کہو کہ جانوروں کی اجازت مت بولو، ہم لوگ انسان ہیں، قرآن نے بھی جانوروں کی مثالیں دی ہیں۔